بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کوئین جیزبیل کے ایپیسوڈ 3 پر تفصیل سے بات کریں گے، جہاں کہانی نابوت کے باغ سے آگے بڑھتی ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے فیصلے اور غضب الہی کا دائرہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ نہ صرف پچھلے واقعات کا تسلسل ہے، بلکہ کرداروں کی اصل فطرت، طاقت کے غلط استعمال اور اخلاقی انجام کو بھی بہت گہرائی سے پیش کرتا ہے۔ کہانی کا انداز اس بار زیادہ سنجیدہ، زیادہ بوجھل اور جذباتی طور پر اثر انداز ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے ناظر شروع سے آخر تک خود کو اس دنیا میں کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کی اسکرپٹ رائٹنگ ہے، جہاں مکالمے محض الفاظ نہیں، بلکہ طاقت، غرور اور انجام کی گونج بن جاتے ہیں۔ جیزبیل کا کردار یہاں پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ بے رحم اور زیادہ کنٹرول میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی باڈی لینگویج، آنکھوں کے تاثرات اور آواز کا اتار چڑھاؤ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک ملکہ نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ اداکارہ نے اس کردار میں جو نفسیاتی گہرائی ڈالی ہے، وہ اس ایپیسوڈ کو خاص بنا دیتی ہے، کیونکہ ناظر اس کے ہر فیصلے میں خوف اور تجسس دونوں محسوس کرتا ہے۔ نابوت کے باغ کا واقعہ اس ایپیسوڈ میں ایک علامت بن جاتا ہے، جہاں زمین صرف زمین نہیں رہتی، بلکہ انصاف اور ناانصافی کے بیچ لکیر بن جاتی ہے۔ سیٹ ڈیزائن یہاں قابل تعریف ہے۔ باغ کے مناظر قدرتی روشنی میں فلمائے گئے ہیں۔ سبز رنگ اور کھلی فضا ایک طرف سکون کا احساس دیتی ہے، جبکہ پس منظر میں ہونے والی سازشیں اس سکون کو توڑ دیتی ہیں۔ کیمرہ اینگلز خاص طور پر کلوز اپ شاٹس میں بہت طاقتور ہیں، جہاں نابوت کے چہرے پر خوف، بے بسی اور حق پر ڈٹے رہنے کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا کردار اس ایپیسوڈ میں روحانی وزن لے کر آتا ہے۔ ان کی انٹری سادہ مگر باوقار ہے، نہ کوئی غیر ضروری ڈرامہ اور نہ ہی اضافی موسیقی، بلکہ خاموشی کے ساتھ ایک ایسی موجودگی جو خود بولتی ہے۔ اداکار نے اس کردار میں ٹھہراؤ اور وقار کو بہترین انداز میں نبھایا ہے۔ ان کی آواز میں سختی بھی ہے اور حق کی نرمی بھی، جو ناظر کے دل پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ ان کے مکالمے مختصر ہیں مگر معنی سے بھرپور، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ سچ میں ہوتی ہے۔ اس ایپیسوڈ کی پروڈکشن کوالٹی مجموعی طور پر بہت مضبوط ہے۔ لائٹنگ کا استعمال خاص طور پر قابل توجہ ہے، جہاں جیزبیل کے مناظر میں نسبتاً تاریک اور گرم رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس کے کردار کی سنگدلی اور سازشی ذہنیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت الیاس علیہ السلام کے مناظر میں روشنی زیادہ متوازن اور قدرتی رکھی گئی ہے، جو سچائی اور الہی پیغام کی علامت بنتی ہے۔ یہ بصری فرق ناظر کو لاشعوری طور پر بتاتا ہے کہ کون سا راستہ اندھیرے کی طرف جا رہا ہے اور کون سا روشنی کی طرف۔ موسیقی اور بیک گراؤنڈ اسکور اس ایپیسوڈ کا ایک اور مضبوط پہلو ہے۔ موسیقی کبھی بھی مناظر پر حاوی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات کو سہارا دیتی ہے۔ نبوت کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے مناظر میں ہلکی مگر اداس دھن استعمال کی گئی ہے، جو دل میں ایک بوجھ سا پیدا کر دیتی ہے، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام کے فیصلے کے وقت موسیقی تقریباً خاموش ہو جاتی ہے، جیسے خود فضا بھی اس لمحے کی سنگینی کو محسوس کر رہی ہو۔ یہ تکنیک ناظر کو اس منظر کے ساتھ جذباتی طور پر جوڑ دیتی ہے۔ اداکاری کے لحاظ سے یہ ایپیسوڈ خاصا مضبوط ہے۔ جیزبیل اور احاب کے درمیان ہونے والے مکالمے طاقت کی کشمکش کو خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ احاب کا کردار یہاں نسبتاً کمزور اور اندرونی طور پر ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، جسے اداکار نے اپنی باڈی لینگویج اور خاموشی کے ذریعے بخوبی دکھایا ہے۔ وہ اکثر نظریں جھکائے رکھتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ظاہری بادشاہت کے باوجود اصل کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نفسیاتی پہلو کہانی کو مزید حقیقت کے قریب لے آتا ہے۔ ڈائریکشن کے لحاظ سے ایپیسوڈ 3 میں رفتار بہت متوازن رکھی گئی ہے۔ نہ کہانی غیر ضروری طور پر کھینچی گئی ہے اور نہ ہی اہم مناظر کو جلدی میں نمٹا دیا گیا ہے۔ ہر سین کو سانس لینے کا موقع دیا گیا ہے تاکہ ناظر اس کے اثر کو محسوس کر سکے۔ خاص طور پر نبوت کے انجام کا منظر بہت سادگی کے ساتھ فلمایا گیا ہے، بغیر کسی اضافی ڈرامے کے، جو اس کی تکلیف اور ناانصافی کو مزید مؤثر بنا دیتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی ایک منفرد خوبی یہ ہے کہ یہ صرف ایک تاریخی یا مذہبی کہانی نہیں لگتی، بلکہ آج کے دور کے لیے بھی ایک واضح پیغام رکھتی ہے۔
ताकत का गलत इस्तेमाल, सच को दबाना और कमजोर को कुचलना ऐसे मौजूआत हैं जो हर दौर में मौजूद रहे हैं। यही वजह है कि ये एपिसोड नाज़िर को सिर्फ तफरीक नहीं देता बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन भी उस एपिसोड में कहानी को सपोर्ट करता है। जेज़िबेल के मलबूसात में शाहाना अंदाज, गहरे रंग और भारी ज़ियोरात इसकी ताकत और गुरूर को जाहिर करते हैं। दूसरी तरफ नाबोत और आम लोगों के लिबास सादा और मटियाले रंगों में हैं, जो उनकी सादगी और ज़मीनी हकीकत को जाहिर करते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का लिबास निहायत सादा रखा गया है, जो ये पैगाम देता है कि असल इज़्ज़त ज़ाहिरी चमक दमक में नहीं बल्कि किरदार में होती है। कैमरा वर्क की बात की जाए तो वाइड शॉट्स और लॉन्ग शॉट्स का इस्तेमाल माहौल को वाज़ेह करने के लिए किया गया है, जबकि अहम जज्बाती लम्हात में क्लोज अप शॉट्स नाज़िर को किरदार के अंदर झांकने का मौका देते हैं। ख़ास तौर पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के चेहरे पर आने वाले तासरात इस बात को जाहिर करते हैं कि वो सिर्फ एक नबी नहीं बल्कि एक दर्द रखने वाले इंसान भी हैं जो अपनी कौम की गमराही पर गमगीन हैं। एडिटिंग बहुत साफ और हमवार है, कोई अचानक कट या गैर ज़रूरी जंप महसूस नहीं होता। मनाजिर आपस में इस तरह जड़े हुए हैं कि कहानी का बहाव बरकरार रहता है। ये तकनीकी मजबूती इस एपिसोड को प्रोफेशनल मियार पर ले जाती है और नाज़िर को कहानी से जड़े रहने में मदद देती है। मजमूई तौर पर क्वीन जेज़िबेल का एपिसोड 3 कहानी, अदाकारी और तकनीकी पहलुओं का एक मजबूत इम्तिजाज पेश करता है। ये एपिसोड न सिर्फ पिछले वाक़यात को गहराई देता है बल्कि आने वाले हालात की बुनियाद भी रखता है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के फैसले और उसके असरात कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां इंसाफ और अंजाम का तसव्वुर मज़ीद वाज़ेह हो जाता है और नाज़िर ये महसूस करने लगता है कि हर अमल का एक रद्दअमल होता है, चाहे वो कितना ही ताकतूर क्यों ना हो। और यही एहसास इस एपिसोड को देखने के बाद देर तक ज़हन में गर्दिश करता रहता है, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होते हैं और ताकत, गुरूर और सच के दरमियान ये कशमकश मज़ीद शिद्दत अख्तियार करने वाली है।